السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نماز جنازہ کا مسنون طریقہ بتلائیں گے اور کسی غیر معتبر کتاب سے نہیں بلکہ فتاوی قاسمیہ کے اندر فتوے کے اندر جو طریقہ لکھا ہے ہم آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے اور پڑھ کر سنائیں گے۔ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے برابر کھڑا ہو جائے اور مقتدی امام کے پیچھے صف بندی کریں، اور ہر دو صف کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف معمولی فاصلہ کافی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کم از کم 3 صفیں بنائیں۔ لہٰذا اگر مقتدی کم ہو، مثلا صرف 5 آدمی ہو، تو پہلی اور دوسری صف میں 2 اور تیسری صف میں 1 شخص کھڑا ہو، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس کے جنازے میں 3 صفیں ہوں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جنت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ شروع کرنے کے لیے امام تکبیر کہے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھ لے، اور اس کے بعد ثنا پڑھے، پھر ثنا سے فراغت کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر دوسری تکبیر کہے اور درود ابراہیمی پڑھے، اور درود ابراہیمی سے فراغت کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر تیسری تکبیر کہہ کر بالغ مرد عورت کے لیے یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ لیکن اگر میت بالغ کی جگہ نابالغ لڑکا ہو، یعنی اگر کسی چھوٹے سے لڑکے کا انتقال ہو جائے جو ابھی بالغ نہیں ہوا، تو اس کے لیے یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر چھوٹی سی بچی کا انتقال ہو جائے تو اللہم اجعلہ لنا کی جگہ اللہم اجعلہ لنا پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، اور چھوڑنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اس کے دلائل آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی سنت طریقہ ہے جو فتاوی قاسمیہ کے اندر مفتی شبیر صاحب نے لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔